لیے نہیں تھی، صرف انسان اور جنات کے لیے نہیں تھی، یہ ملائکہ کے لیے تھی. اور ملائکہ کے لیے تھی تو بتائیے اس خلافت کا وارث جو آدم سے لے کے خاتم الانبیاء تک، سرور کائنات تک، اگر اسی لیے میرے آقا امام زمان روح الفدا صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفاتی میں شیخ عباس سمی نے زیارت بھی ہے، دعا بھی ہے، جو مفاتی میں اس کا نقل کیا آقا امام زمانہ روح الفدا کے سلسلے میں، نحن صناع اللہ، ہم اللہ کی صنعتیں ہیں، والخلق صنائعنا، باقی کائنات ہماری صنعت ہے، یہ ہماری کمپنی ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں. اس پر چونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اتنی لمبی تقریر کروں کہ کل مجمع آپ کا کم ہو جائے، مگر ظاہر ہے وقت کا مجھے احساس ہے اور ٹھیک وقت پر آپ نے شروع کیا، بہت شکر گزار ہوں. وقت پر جو مومن آئیں گے تو ان کو آج میری ولایت تکوینی سے متعلق ابتدائی گفتگو ہے، مگر آپ دیکھیں گے آگے کی اس ولایت کا تعلق کہاں سے کہاں. شہید بزرگوار مطہری کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے کہ ولایت کسے کہتے ہیں اور ولایت ہے کیا، جو ہم محبت، مودت، نعرہ، ماتم نہیں. ولایت بہت بلند ہے، ولایت بہت بلند ہے جو جبریل بھی نہیں سمجھ سکتے، بہت بلند ہے جہاں میکائیل و اسرافیل بھی نہیں سمجھ سکتے. ولایت بہت بلند عہدہ ہے، بہت بلند مقام ہے. اس لیے کہ امام زمان روح اللہ الفدا کا یہ ارشاد آیہ ولایت میں خدا نے، ویسے لفظ ولایت کے لغوی معنی میں نے بتایا نہیں، ولایت کے معنی یہ میرے ہاتھ میں فلسفہ ولایت شہید بزرگوار مطہری کی جو 250 کتابوں کے مصنف ہیں. فلسفہ ولایت میں جو ولایت کے جو لغوی معنی ہیں، دو چیزوں کا اس طرح سے جڑ جانا کہ بیچ میں فاصلہ ختم ہو، دو چیزوں کا اس طرح سے آپس میں جڑ جانا کہ بیچ میں فاصلہ ختم ہو، دونوں ایک کہلائے. اس لغوی معنی کے اعتبار سے آیہ ولایت میں جو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ بس تمہارا ولی خدا ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس کی تفسیر بھی امام زمانہ روح اللہ الفدا فرماتے ہیں خدا نے اپنے اور ہمارے درمیان فاصلے ختم کر دیے، اپنے اور ہمارے درمیان فاصلے ختم کر دیے. اب کس طرح سے ختم کیے، کیسے؟ یعنی آقا امام زمان روح اللہ الفدا کا یہ جملہ کس معنی میں، یا امیر المومنین سلام اللہ علیہ پورا خطبہ ہے، تفصیلی خطبہ کہ جس میں حضرت علائم ظہور سے متعلق خطبہ، اس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں بارش میں برساتا ہوں، یوسف کو میں نے گود میں لیا، ابراہیم کو آگ میں میں نے مدد کی، نوح کی کشتی کی بنانے میں میں نے مدد کی، اور نوح جب سمندر میں تلاطم میں تھا میں نے نجات دیا، آدم پریشان تھے میں نے توبہ سکھایا، وہ کلمات ہم ہیں. یہ پورا خطبہ حضرت کا خطبہ لولو کے نام سے مشہور ہے، نہج البلاغہ میں نہیں ہے، مگر ظاہر آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں 250 کے قریب خطبے ہیں، مگر حضرت نے اپنی زندگی میں کیا صرف 250 خطبے دیے تھے، بلکہ حضرت کے خطبے بہت تفصیلی خطبے ہیں جو نہج البلاغہ سے ہٹ کر بہار الانوار کے 52,000 صفحات میں بکھرے ہوئے ہیں. وہاں سے چن چن کے بہت سے علماء نے مختلف کتابوں میں نقل کیا. ان میں سے ایک علامہ تبریسی ہیں جو سن 500 ہجری کے ہیں، انہوں نے بہت سے خطبے کو یکجا کیا جو نہج البلاغہ میں نہیں تھے. نہج البلاغہ سید رضی رضوان اللہ تعالی سن 300 ہجری کے درمیان کے، سن 600 ہجری اور 500 ہجری کے درمیان کے ایک مجتہد آیا علامہ تبریسی، انہوں نے وہ خطبے جمع کیے جو سید رضی رضوان اللہ تعالی نے جمع نہیں کیے تھے. اس میں مولا کائنات کا تعارف کرانا، اس پر قرآن کریم نے ان حقائق پر جس طرح سے گفتگو کی ہے، آپ نے دیکھا موت کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف دینا نہ تو صرف عقیدے کے خلاف ہے بلکہ قرآن کریم کی صریح آیت کے مطابق عین دین و عین ایمان و عین قرآن ہے. خدا بھی نسبت دیتا ہے، حضرت عیسیٰ بھی نسبت دیتا ہے اپنی ذات کی طرف. اسی طرح سے مریض کو شفا دینا، اسی طرح سے میں آپ سے خواہش کرتا ہوں، عیسیٰ ابن مریم کے پاس اختیارات زیادہ تھے یا خاتم الانبیاء کے پاس؟ عیسیٰ ابن مریم کے پاس اختیارات زیادہ تھے یا علی بن ابی طالب کے پاس؟ عیسیٰ ابن مریم کے پاس اختیارات زیادہ تھے یا حسن مجتبیٰ کے پاس؟ عیسیٰ ابن مریم کے پاس اختیارات زیادہ تھے یا حضرت امام حسین کے پاس؟
اختیارات جتنے ہوتے ہیں، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کی رعایا ہوتی ہے اور رعایا پر وہ حاکم ہوتا ہے۔ جو امام زمان روح الہ الفدا کے پیچھے آذان دے وہ مردے کو زندہ کرتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ مؤذن ہے آقا امام زمان روح الہ الفدا کے۔ امام زمان روح الہ الفدا کے مؤذن اگر مردے کو زندہ کرتے ہیں، نابینا کو بینائی دیتے ہیں اور خلق کرتے ہیں پرندے کو، خود امام زمان جو… اچھا اب آپ بتائیے، آگے نقطہ حالانکہ سن چکے ہیں، 10 دفعہ سن چکے ہیں، مگر جب توجہ نہیں دیتے، توجہ دیتے ہیں تو وہ لفظ نقطہ بن جاتا۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم مولا امام زمان روح الہ الفدا کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کا امام کون ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اول العزم صاحب شریعت پیغمبر کا امام کون ہوگا؟ مہدی فاطمہ، یوسف فاطمہ۔ جو عیسیٰ ابن مریم کے اختیارات پر جو بحث کر رہا ہوں میں، ان کا اختیار یہ ہے مردے کو زندہ کرنا، مریض کو شفا دینا، تو جس کے پیچھے وہ نماز پڑھ لیں گے اس کا اختیار کیا ہے؟ تو میں صرف ایک جملہ عرض کر دوں گا، اس کے بعد گفتگو کل۔ آج مقدمہ علائم ظہور سے متعلق مولا کائنات کا خطبہ۔ اذا امات الناس الصلاة واداء الامانة واستحلوا الكذب واكلوا الربا واخذوا الرشا وشهدوا البنيان وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء وشاوروا النساء وقطعوا الارحام واتبعوا الاهواء واستخفوا بالدماء وكان الحلم ضعفا والظلم فخرا وكانت الامراء فجرا والوزراء ظلما والعرفاء خولا والقراء فسق وزهرت شهادات الزور واستعلن الفجور وقول الاثم والبهتان وحليت المصاحف وزخرفت المساجد وطولت المنائر واكرم الاشرار وازدحمت الصفوف واختلفت الاهواء ونقضت العقود واقترب الموعود وشارك النساء وازواجهن في التجاره حرصا على الدنيا وعلت اصوات الفساق واستمع منه وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء وتفقهوا لغير الدين وركبوا ذوات الفروج السروج فاذا وقعت هذه الواقعات، جب یہ واقعات وقوع پذیر ہوں، فتوقعوا عند ذلك ظهور متکلم موسیٰ على الشجرة من الطور، جب یہ واقعات یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اس ہستی کے ظہور کی توقع رکھو جو صدائے خدا بن کر کوہ طور پر درخت سے موسیٰ سے گفتگو کی۔ یہ مہدی آل محمد ہے، یہ مہدی، یہ امام، یہ امیر المومنین۔ اس خطبے کو کس نے؟ کسی غیر مستند عالم نے نہیں، شیخ عباس قمی کی منتہی الاعمال اردو میں ہے احسن المقال کے نام سے، اس کی دوسری جلد کے آخر میں دیکھیے گا، اس کی احسن المقال کی دوسری جلد کے 2 جلدیں ہیں، احسن المقال کی دوسری جلد کے آخر میں علائم ظہور میں دیکھیے گا فتوقعوا عند ذلك ظہور متکلم موسیٰ من الشجرة على الطور۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے جانتے ہیں آپ؟ اس ہستی کے ظہور کی توقع رکھو کہ جسے درخت سے جب آواز آتی تھی تو حضرت موسیٰ تو یہ سمجھتے تھے خدا کی آواز ہے، مگر امیر المومنین فرماتے ہیں میرے مہدی کی آواز تھی، یہ میرے مہدی کی آواز تھی۔ فتوقعوا عند ذلك ظہور متکلم موسیٰ من الشجرة على الطور، تو طور پر موسیٰ سے صدا الہی۔ یہ صرف کیوں نہ ہو اس لیے کہ جب مولا کائنات خود پیغمبر خدا علم و شرف و فضل و عظمت و عصمت و طہارت و مقام میں عبد اور معبود کے درمیان بس اتنا کافی ہے، فدنا فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ، خالق و مخلوق کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ کمانوں کا فاصلہ اعتباری حقیقی تھوڑی ہے۔ کیا مطلب؟ اعتباری ہے، یعنی کیا مطلب؟ اوصاف کے اعتبار سے بس میں نے خلق کیا ہے، ورنہ صفات میں نے دی ہے، میں وہ ہوں اور وہ میں۔ جہاں خاتم الانبیاء کے بارے میں سورہ نجم یہ کہہ دے علمہ شدید القوا، اس پیغمبر کو شدید القوا نے اپنی پوری قدرت سے، سورہ نجم پوری قدرت سے تعلیم دی۔ وہ پیغمبر جسے خدا یا سن والقرآن الحکیم کہہ کے خطاب کرے، وہ پیغمبر جو توحید کی آخری منزلوں کو طے کر کے مصدر جلال الہی تک براہ راست پہنچ جائے، وہاں پہنچنے کے بعد یہ کہہ دے یا ربی اتخاطبنی انت ام علی،
اس معراج پر بلا کر یہ تو بتا دے کیا تو مجھ سے خطاب کر رہا ہے یا علی مجھ سے خطاب کر رہا ہے؟ یہ صرف حضرت موسیٰ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ولایت عجب ہے، یہ ولایت بہت عجب ہے، یہ ولایت اس سے عجیب تر ہے کہ مجھ جیسا ایک ناقص طالب علم گفتگو کرے، یہ اس سے بہت بلند ہے۔ یقین جانیے شہید مطہری 250 کتابوں کا مصنف، علم عرفان سے پہلے ان کا کچھ اور مسلک تھا، عرفان میں آنے کے بعد ولایت پر جب انہوں نے تقریر کی ہے تو آخر میں کہتا ہے کہ خدا نے 250 کتابوں کا مصنف ہے۔ اس صدی کے 4 ایسی ہستیاں جو مکتبہ اہل البیت کے لیے باعث افتخار ہے: مطہری، آقا خمینی، آیت اللہ سید محسن طباطبائی، سید مرتضی عسکری۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعاً مکتبہ اہل البیت کی نمائندگی اس طرح سے۔ مرتضی عسکری یقیناً اسلام میں عائشہ کے نام سے 1500 صفحات پر جو کتاب لکھی ہے بزرگوار نے، 110 سال عمر بسر کی اور 4 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، جو دیسفول یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے، بغداد یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر رہ چکے تھے، دینی اور دنیاوی اعتبار سے 110 سال زندگی بسر کی، 300 کتابیں لکھ کے گئے دنیا سے۔ ایک کتاب جو عائشہ اسلام میں 1500 صفحات ہیں، ایک کتاب جو 1500، اس کتاب نے مصر جامع الازہر میں ایک ہلا کے رکھ دیا۔ 15 علماء اس کتاب کو پڑھ کے شیعہ ہوئے، جامع الازہر کے 15 علماء، جن میں سے ایک عالم 5 سال پہلے میں چہلم کا اشرف پڑھ رہا تھا لندن میں، اوپر وہ عربی میں پڑھ رہا تھا، میں نیچے اردو میں پڑھ رہا تھا۔ وہ اتنا سخت پڑھ رہا تھا کہ جو سینٹر کے جو رہبر کے نمائندے تھے انہوں نے جا کے درخواست کی، یہاں بھی سپاہ صحابہ ذرا رحم کیجیے ہم پر۔ مصری جو شیعہ سے سنی سے شیعہ ہوا تھا، مصری جو سنی سے شیعہ ہوا تھا، اس نے کہا نہیں مجھے پڑھنے دے، بس آپ لوگوں نے ہمیں غلط فہمی میں رکھا۔ کس نے آپ کو غلط فہمی میں رکھا؟ کس نے؟ پیغمبر اکرم کا یہ ارشاد حسین نور ہے، پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا۔ آج آپ دیکھتے ہیں، بس میں آج کی گفتگو یہیں روک لیتا ہوں۔ میں ولایت تکوینی پر انشاءاللہ کل سے میں قرآن کریم کے حوالے سے، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ یہ ساری گفتگو صرف قرآن کے حوالے سے ہوگی، قرآنی آیات کے مطابق، اس میں کوئی روایت، کوئی میری رائے، آپ کی رائے، کچھ نہیں، صرف قرآن کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اور میں اگر انٹرنیٹ پر جا رہے دنیا بھر سے کوئی بھی اعتراض کر سکتا، میں حاضر ہوں اس کا جواب دینے کے لیے۔ میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں کہ میں جواب دوں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آؤں یہاں پر پسینے میں تر ہو کے آپ کو صرف بہلانے کے لیے تقریر کر کے چلا جاؤں، نہیں۔ جب مجمع امیر المومنین علم الہی سے اٹھ کے سوال کر سکتا ہے، جب مجمع علامہ شدید القوا جیسے پیغمبر خدا کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کر سکتا، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے ولایت پر گفتگو ہوگی۔ میں نے عرض کیا نور ہے، حسین نور ہے، پھیلتا جائے گا۔ آج میں نے ہمارے عابد موسیقی کی مجلس میں عرض کیا کہ 2 چیزیں پرانی نہیں ہو سکتی، قرآن اور کربلا۔ آپ قرآن کو پڑھتے جائیے، پڑھتے جائیے، کسی کتاب کو دیکھیے آپ 2 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ پڑھ لیں گے تھک جائیں گے، قرآن کو 100 دفعہ 1000 دفعہ پڑھیے نہیں تھکیں گے، یہ اس کا اعجاز ہے۔ کربلا، مکہ 10 دفعہ جائیے 20 دفعہ جائیے، مگر کربلا کربلا ہے۔ روایت میں ہے کہ مکے نے سر بلند کر کے کہا جس وقت یہ آیت اتری وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسم ہے مجھے بلد امین کی، اور جس وقت یہ آیت اتری کہ قرآن کریم سرور کائنات سے ارشاد فرما رہا فَلَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میں اس شہر کی قسم کھاتے ہوں میرے حبیب اس لیے کہ تو اس شہر میں رہ رہا۔ جب یہ آیات اتری ہیں تو مکے کی سرزمین نے سر بلند کر کے کہا ہے روئے زمین پر میرے مقابلے میں کوئی جو خدا میری قسم کھاتا ہے؟ تو کربلا نے سر بلند کر کے کہا خاموش ہو جا،
خدا نے تیری قسم کھائی ہے، خدا نے مجھ پر دوڑائے جانے والے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسم کھائی ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ خاموش ہو جا، کعبہ خاموش ہوا۔ ہاں کربلا کربلا ہے، آج دن پہلا تھا، رات دوسری ہے، محرم کی دوسری شب ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سید الشہداء نکلے ہیں مدینے سے؟ نہیں، ساتھ ساتھ ماں فاطمہ بھی چلی، ساتھ ماں فاطمہ بھی چلی ہے مدینے سے۔ جب میں صرف ایک واقعہ راستے میں، ایک تو کربلا سے شام تک کے واقعات میں ملتا ہے کہ 3 مقامات پر شہزادی بالکل سامنے آ گئی، شہزادی زہرا۔ جب آقا حسین چلے ہیں مدینے سے تو بھی راستے میں کربلا پہنچنے سے ایک دن پہلے جہاں خیمہ لگایا تھا، شہزادی نے پوچھا آقا حسین سے، نفس المحمود شیخ عباس قمی کی کتاب جہاں سے مصائب عرض کر رہا ہوں، حسین، ہاں بہن، یہ نصف شب ہے، ساری خواتین خیمے میں ہیں، خیمے کے پیچھے کون رو رہی ہے؟ اگر آپ صرف شہید ثالث کی زندگی، جو ہندوستان میں آگرہ میں جس سید کی قبر ہے شہید ثالث، اس کی شہادت، اس سید بزرگوار کی شہادت کی کتاب پڑھ لیں، تذکرۃ المجید کے نام سے بازار میں ملتی ہے۔ ہندوستان میں جو شہید ہوا، یہ سید بزرگوار کتاب لکھنے کی وجہ سے، احقاق الحق اور اقطاع الباطل کتاب لکھنے کی وجہ سے شہید ہوا، جہانگیر ملون نے اس کو شہید کیا تھا۔ جب یہ شہید ہو کے اس کی لاش، اس سید کی لاش جاڑی میں پھینک دی گئی تو جو ہمسایہ تھا اس نے خواب میں دیکھا شہزادی آئی ہے، تو سو رہا میرا فرزند جاڑیوں میں پڑا ہوا ہے۔ وہ زہرا جو مدینے سے شہید ثالث کی خاطر ہندوستان تک چل جائیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حسین نکلے اور فاطمہ خاموش بیٹھی رہی؟ نہیں میرے عزیز، فاطمہ حسین کے ساتھ ساتھ چلی ہیں۔ میں صرف 2 جملے رخصتی کے طور پر، درست ہے محبت باپ کی بھی ہوتی ہے، محبت ماں کی بھی ہوتی ہے، مگر آیت اللہ دستغیب رضوان اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جس وقت شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کا جنازہ اقدس تیار ہوا، تابوت تیار ہوا، تو شہزادی کی شہادت کے وقت آقا حسین کی عمر 6.5 سال کی تھی۔ 6.5 سال کی عمر میں میرے آقا حسین دروازے کے ساتھ کھڑے تھے، نصف شب تھی، اکیلے علی تھے اور زینب اور ام کلثوم، یا پھر فضہ اور یا پھر آسمہ بنت امیس، بس سب جا چکے تھے، اندھیرا تھا۔ امیر المومنین شہزادی کا تابوت تیار ہو چکا تھا، جنازہ اٹھنے والا تھا، امیر المومنین رو رہے تھے۔ حضرت نے دیکھا، پلٹ جب آپ نے غور سے دیکھا کہ سارے بچے شہزادی کے تابوت کے ساتھ لیٹ کے رو رہے ہیں، مگر میرے آقا حسین تابوت پر نہیں ہیں۔ امیر المومنین نے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، حسین نظر نہیں آیا، پلٹ کے دروازے کی طرف دیکھا تو میرے 6.5 سال کے امام دروازے کے ساتھ کھڑے ہیں اور ماں کے تابوت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے آواز دی، حسین کہاں بابا، آجا میرے لال، ماں سے ودا کر لو۔ کہا بابا نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ کیوں نہیں آؤ گے؟ بابا جب تک میری ماں خود نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ آیت اللہ دستغیب الزہرا میں لکھتے، ایک دفعہ کفن سے زہرا کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، آواز آتی ہے، الیہ